الحمد لمن نزل وأنزل على عبده الكتاب وأرسل إلينا رسولا بفصل الخطاب شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لائق صد اکرام بزرگان اعظام علماء کرام بالخصوص شیخ القرآن شیخ الحدیث والتفسیر توحید و سنت دے میدان دے بطل جلیل اور اشاعت التوحید والسنت دے امیر محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب حافظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیاتہ ونفعنا اللہ بعلمہ وعملہ ودعائہ ووفائہ انہاں دی موجودگی وچ میرا بولن دا تقریر کرن دا یہ پہلا موقع ہے یقین کرو میرا پورا وجود کمبدا بیٹھا ہے میری ایک طالب علمانہ حیثیت ہے انہوں نے سامنے اس قدر عظیم المرتبت اور علمی حیثیت دا ایک بہت بڑا امین انسان اور امام وقت حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ تعالی علیہ دے علمی ورثے دے امین اور امانت دار اور اس دی اشاعت کرنے والے امیر محترم یہ جماعت ویسے بھی علم دی اور علماء دی ایک زرخیز سرزمین ہے. اس دے بانی
عمدۃ المفسرین قدوۃ السالکین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ. تساں بھی آکھو سارا کام مولوی دے ذمے پا کے نہ بیٹھے رہ کرو. انہاں دے شاگردان رشید جنہاں نے اپنے شیخ محترم استاذ محترم دا علمی ورثہ اگے پہنچایا پھیلایا، سارے قابل صد آفرین. پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، پھر انہوں دے ہم اثر ہم مسلک علماء انہوں دے شاگرد، اسی طریقے نال علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ تعالی علیہ، اور پھر اگاں بھی یہ جماعت علم خاص طور تے علم قرآن دے سلسلے وچ بانج نہیں ہوئی. پتہ نہیں اگاں بھی اللہ نے کڑے کڑے ہیرے جواہر اس جماعت دے مقدر وچ لکھے. اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرمائے. مینوں انتہائی خوشی اور مسرت ہوئی ہے، اور میرے واسطے یہ یقیناً سعادت دارین ہے. اور میں جدوں حاضر ہویا امیر محترم دی خدمت عالیہ وچ تو انہاں ایک جملہ فرمایا مینوں بڑا پسند آیا. وہ فرمان لگے یہ آپ کی اپنی جگہ ہے. آپ کے والد صاحب بھی میرے بھائی تھے، اور یہ آپ کے نیک اعمال کا نتیجہ ہے کہ آپ اس جماعت میں آئے ہیں. تو کیا خیال ہے؟ یہ بے شک اتنا ہی ہونے یا پیچھے بھی ہوتی یکا تھی. میں سمجھنا کہ میرے امیر محترم دا اگر میرے بارے اتنا بڑا حسن ظن ہے کہ اس جماعت وچ آنا میرے اچھے اعمال دا نتیجہ ہے، تو پھر یقیناً میرے وچ کوئی نہ کوئی اچھائی ہے. میری شروع تو ہی کوشش رہی ہے کہ موحدین آپس وچ مل جل کے کام کریں. اتحاد اور اتفاق اللہ دی نعمت ہے، اور بلا وجہ تشتت افتراق انتشار اور بلکہ انتشار افکار یہ اللہ دی طرف ایک وبال ہوندا ہے کسی بھی امت قوم فرد جماعت واسطے، کہ دا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فتفشلوا فتذهب ريحكم، ہیبت اور روب ختم ہو جاندہ ہے، آپس دے اندر ٹکرانا شروع کر دیں. جیڑی توانائی اور قوت غیر دے سامنے استعمال کرنی آئی وہ ایک دوسرے تے ضائع کرنا شروع کر دیں. اللہ اس اتحاد نو سلامت اور قائم رکھے. اور جڑے لوگ بدقسمتی نال اپنی نہیں پرائیں دی گل پی ہوندی، جڑے لوگ اس اتحاد نو اچھی نگاہ نال نہیں دیکھ رہے، اللہ انہاں نو بھی سمجھ عطا فرمائے. اشاعت التوحید والسنہ ادا امتیازی مسئلہ ہمیشہ رہا ہے، مسئلہ الہ، جس دی ایک بہترین جھلک امیر محترم نے تواڈے سامنے پیش فرمائیے. اللہ انہاں دے بیان وچ برکت عطا فرمائے. تساں جڑے جلسائی لوگ ہوندے ہو، اصل وچ تانوں ٹھنڈ اس لیے پوندی ہے جس لیے کوئی مولوی سور شور چنگی وال لائے، کوئی کڑاکے پھڑاکے پٹاخے چھوڑے. علم دی گل جتنی وزنی قیمتی ہوئے تے اگر ادھ وچ ذرا مطلب سرود نہیں وہ تواڈے سراں دے اتوں ٹپ جاندی ہے. میرا کئی دفعہ بارہا تانوں پتہ ہے سن چکے ہو، میں تواڈے تے شکوہ ہمیشہ کردا ہونا کہ جدو سر لگے تساں تے سبحان اللہ، تے جے سر نہ لگے تے انج بیٹھے ہوندے ہو بھئی جویں تواڈے سراں تو کہیں ٹوپیاں لا لئیاں.
چاہے کوئی لہن والا ہوئے یا نہیں، بہرحال دیکھنا یہ چاہیے کہ کتنے عالمانہ، کتنے محققانہ اور کتنے بلیغانہ انداز دے اندر بہت بڑے موضوع نو چھوٹے جہے کوزے دے اندر وہ بند کر رہے ہیں، انہوں سمجھنا چاہیے اور اس کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ انہوں لوگوں کو جا کے پوچھو، میں جدو حاضر ہویا تو مینوں امیر محترم نے خود دسیا کہ مولانا یہاں ادھر ہمارے پاس اس سال جو مرد طلبہ تھے وہ 35,000 تھے اور 10,000 بچیاں تھیں، عورتیں خواتین، تو کتنی ہو گئی یہ؟ اس دفعہ ان کے دورہ تفسیر القرآن میں 45,000 شاگرد تھے۔ ہوں تساں مینوں دسو، اساں ایتھے پٹ رہنے ہیں پنجاب، ساڈے کول تو 1000 ہی پورا نہیں ہوندا، اساں بڑے ودے ہیں وڈے وڈے مولب۔ یہ مینوں دسو بھئی جس انسان کو 45,000 قرآن دی تفسیر ترجمہ لوگ سکھدے سمجھدے پڑھتے ہیں، آخر انہاں نوں کچھ وصول ہوندا ہے تے لوگ جاندے ہیں۔ اور پھر امیر محترم بتا رہے تھے کہ اذان سے پہلے 2 بجے طالب علم یہاں دروازے کے آگے رش لگا ہوا ہوتا ہے کہ جب اذان ہوگی گیٹ کھلے گا تو دوڑ کے اپنی جگہ حاصل کریں گے، جگہ نہیں لبدی بینڈ نو۔ اور سمجھے گا رکھا مولی اللہ بات، ہاں ایویں سیر نہ ماری رکھیا کر۔ اور کبھی ادھر جا کے دورہ تفسیر پڑھو، آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کے علم و عرفان کی بارشیں کس طرح ہوتی ہیں۔ یہ وکھری گل ہے بھائی تانوں پشتو سمجھ نہیں آنی، البتہ یہ ہے کہ جڑے سمجھتے ہیں پشتو، سبحان اللہ، کوشش کیتی کرو کہ جس زبان دے اندر علم حاصل ہوتا ہے اس زبان نو بھی سکھیا جائے۔ انگریزی گٹ مٹ کرن واسطے 14-16 سال برباد کر دے ہو، یہ ہے کہ نہیں؟ کسی دور دے اندر لوگ فارسی زبان نو سکھنا لازم سمجھ دے ہیں اور مدارس دے اندر سال سال فارسی پڑھائی جاندی ہے، کلی فارسی۔ او دا مقصد کیا ہوندا ہے کہ انہاں نے کوئی ایران دا ویزا لوانا ہے؟ نہیں، مواد شروحات تراجم فارسی زبان دے اندر موجود ہوندے سن، علماء دے حواشی، اس واسطے وہ طالب علموں نو پڑھائی جاندی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اشاعت التوحید و سنہ دا مرکزی مسئلہ الہ، پھر اس دعوے دے دلائل، لوازمات، اقتضاءات، مقتضیات، وہ ساری چیزاں پھر وچ آ جاندیاں۔ جس لئے مسئلہ الہ ہوئے تو انہوں پتہ ہے پھر ادھ وچ مسئلہ سما ضروری آندا ہے۔ تو انہوں یہ نہ پتا، جنہوں پتہ ہے انجن کرو تو کیونکہ جدو اے آکھنا ہے کہ الالہ الذی یعلو القلب بکمال الحب والتعظیم والخوف والرجاء ونحو ذالک، اس ویلے صاف مننا ہے کہ اے او ذات ہے جیڑی نہ سمدھی ہے نہ مردی، تے جیڑا سائیں ونجے تے مر ونجے او الہ، تے جے مویا ہی سنے تے جیندہ ہی سنے وت الہ تلوہ ہے کہ اتلا ہے؟ بولو اللہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور سبحان اللہ، ایک باری پھیرا کو سبحان اللہ۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نہیں برابر ہوندے انا تے ویکھن والا، ہوندے نہ برابر، اندھا تے ویکھن والا برابر نہیں ہوندے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور اجالا یہ بھی برابر ہوندے نہیں۔ سبحان اللہ، یہ سارے مفسر قرآن بیٹھے ہیں۔ اچھا، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، چھاں اور دھوپ یہ بھی برابر، یہ تری چیزاں برابر۔ کیوں؟
یہ قرآن دسے تاں پتہ لگ گئے یا پہلے بھی پتہ آئی؟ اچھا جب تھی قرآن نہیں نازل ہے اس لیے دھوپ تے چھاں برابر ہوندے ہیں؟ پھر سیدھی گل کیتی کرو بھئی قرآن نے تو صرف حقائق نو نقل کیتا ہے، یہ تے حقائق پہلے بھی موجود ہیں دنیا چ۔ تہاڈا مشاہدہ اور تجربہ خود دسدا ہے کہ اندھا اور ویکھن والا برابر، اندھیرے اور اجالا برابر، چھاں اور دھوپ برابر۔ قرآن ایک گل نامی دسے والوی سلیم العقل بندہ منیندا ہے کہ تری جوڑے اپوزٹ متضاد آپس وچ ملدے کوئی نہیں۔ ہر بندہ منیندا ہے چاہے جاہل ہے یا عالم ہے یا فاضل ہے ادیب ہے خطیب ہے رکیب ہے، کوئی مشرک ہے بدعتی ہے موحد ہے مومن ہے پڑکٹ ہے جیو جیا بھی ہے۔ ہر بندہ منیندا ہے کوئی یار انا تے ویکھن والا برابر نہیں ہوندا، اندھیرے تے اجالا برابر نہیں ہوندا، چھاں تے دھوپ دوویں برابر نہیں ہوندے۔ اینو اپنے علم تے اپنے حواس تے اپنے ادراک تے اپنے عقل تے اپنی سمجھ تے ایڈا بھروسہ ہوندا جو آدھا یار کدائی مردہ مرو ایسا میں کدی نہ آکساں کہ انا تے ویکھن والا ہی برابر ہوندے نے، دھوپ تے چھاں بھی برابر ہوندے ہیں۔ اے تا نیری بے وقوفی والی گل ہوئی کہ بندہ کہ اندھیرا تے اجالا بھی برابر ہوندا ہے۔ کیوں جو میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے اندھیرا تے اجالا برابر نہیں ہوندا، دھوپ تے چھاں برابر نہیں ہوندی، انا تے ویکھن والا میں آپ ویکھیا برابر نہیں ہوندا۔ اللہ فرماندا ہے بڑی حیرت ہے تیرے علم اور عقل دے اوتے، جیڑی شے تو آپ ویکھیے او دے اوتے تے یقین کیتی کھلا ہے، تے جیڑی شے تیری اکھ نال اوجھل ہے پر اللہ پیا دسیندا ہے او دے اوتے یقین نہیں کریندا۔ جڑے جی او کیڑی شے جیڑی میری اکھ کول اوجھل ہے تے اللہ پیا دسیندا ہے تے میں نہیں منیندا۔ اللہ فرماندا ہے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ ترائے چیزاں منیاں نہیں جو آدھا میں آپ ویکھیاں تے چوتھی شے نہیں منیندا کیوں جو علم غیب دا معاملہ ہے، تیری نظر کولو تے لک گیا ہے چھپ گیا ہے اور جہان مکان زمان دے اندر چلے آ گیا ہے، مگر اللہ فرماندا میں جو گواہی تے شہادت پہ دینا جویں او ترائے جوڑے آپس دے اندر برابر نہیں، انہوں ملا و مفتی و شیخ جی احبار روبان و حلوے خورا من لائے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ گل سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ آئیے شاباش ہاتھ کھڑا کرو سجا جنہوں نے بالکل نہیں آئی۔ اللہ فرماندا ہے زندہ تے مویا برابر نے، ہاں ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تے ایڈا زورا وارے ایڈا طاقتور نے ایڈا شازور ہے کہ او اسباب عادیہ دا محتاج نہیں، کسے بھی قانون دا محتاج نہیں۔ یہ سناون تے آوے تے من یشاء جینوں چاہے سنا دے تے وہ سنائندا ہے، اے نہیں مانا کہ جن دے ذریعے سنا دے، نہیں کہ مخلوق دے ذریعے نہیں سنائندا تے سنا سکدا بھی ہے مگر اپنی گل سنا سکدا ہے، بندیاں دیاں گلاں نہیں ہوندیاں مردیاں نال۔ اللہ فرماندا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ اگر اپنی مشیت ظاہر کرن تے آوے تو لکڑ تے پتھر نو سنا دے، آسمان نو سنائے زمین نو سنائے، اگ نو سڈ مار کے آکھے کولنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ اے جڑا اسماء معلق بالمشیت یسمع من یشاء، اے جڑا اسماء اے معلق بالمشیت تے جڑا حکم معلق بالمشیت ہوئے او کل معدوم ہوندا ہے۔ ہدایہ پڑھے ہوئے نے نا،
وہ بندہ سوانی نو آکھے تریمتی نو زال کو وائف نو بیوی نو بھئی انت طالقن انشاءاللہ طلاق ہو سی کیونکہ اس طلاق دا حکم معلق بالمشیت کرتا ہے اس نو کیا پتا اللہ اس ٹائم چاہندا پہ دی طلاق کے نہیں پہ چاہندا اللہ دی مشیت دا علم نہیں نا اس واسطے معلق بالمشیت کل معدوم ہے ان اللہ یسمع من یشاء بے شک اللہ تعالی آپ سنا سکتا ہے تے سناندا ہے جنوں آپ چاہندا ہے مگر تو نہیں سنا سکنا تے تینوں ہی نہیں پتہ ہونا جو کیڑے مردے نو کیڑی گل کیڑے ویلے اللہ سنائندا پیا ہے کیوں جو معلق بالمشیت تو تا ایو عقیدہ رکھنا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور انسان والا جڑا انسانی اختیار دا معاملہ ہے اے میرے پاک پیغمبر آپ قبر والوں نو سنا سکدے جنہاں دیاں قبراں انہاں نو تے سنا سکدے تے بعضے دیاں قبراں نہیں وی ہوندیاں ہاں جی سبحان اللہ یہ کہ نہیں ہوتی ہے تو اللہ دا ان اللہ یبعث من فی القبور اللہ قبراں لے نو زندہ کر کے اٹھاونا ہے دا مطلب ہے جنہاں دی قبر کوئی نہیں انہاں کوئی نہیں اٹھی ہونا سارے اٹھی ہونا ہے تو وقت ایک قبر او ہے جڑی ہر کہنو مل دی ہے اللہ فرماندا وما انت یعنی جڑے مر گئے صاحب قبر بن گئے اے میرے پاک پیغمبر تساں مردیاں نو سنا سکدے تے کیڑا بے عقل بندہ ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ کون زیادہ گمراہ اس بندے نالوں جیڑا سڈ پیا ماردا اللہ تو علاوہ ایہو جہاں نو من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ جینوں سڈ مارن والا سڈ مریندا رہے انہوں آنکھ آواز اچھی کر جنوں بلاون والا تو تھائی وائیں بہت سوٹی چاہ کے اٹھی دو جنوں سڈ مارن والا سڈیندا رہے اگر او دی زندگی اساں قیامت تک ممد ممتد تے لمبی بنا دیوائیں او سڈیندا رہے مگر جنوں سڈیندا پیا او دی او استجابت کر سکدا کوئی نہیں اللہ کیوں نہیں کر سکدا اللہ فرماتا انما یستجیب الذین یسمعون استجابت تو او کرے جڑا سندا ہوئے تے والموتى یبعثهم اللہ مردے سندے نہیں جیڑے سندے نہیں وہ مستجیب نہیں تے جیڑے مستجیب نہیں انہاں نو سڈ مارن والے دا عقل ٹھیک نہیں او دا عقیدہ ٹھیک نہیں مسلک ٹھیک نہیں اللہ فرماتا ہے میں جو بار بار پیا سمجھانا قال ربکم تیرے رب نے آکھیا ہے آ سنن والے ہو تواڈے رب نے آکھیا ہے میں اپو نہیں پیاندا ادعونی استجب لکم او مینوں سڈیا کرو میں استجابت کرے نا تے تانوں پتہ ہے استجابت تو پہلے سما ضروری ہوندا ہے یعنی اسمع لکم و استجب لکم میں سنن والا تے میں تہاڈی استجابتاں کرن والا مینوں سڈیا کرو مینوں سڈدے نہیں تے بابے بخور دے دربار تے جاندے ہو میرے کولوں پتر منگدے نہیں تے بابا گنج بخش تے رنج بخش تے شاہ جمال مینوں نہیں
سجنا تے بابا گھمکول تے پتر دے میں گول مول تے کیا رول پھول اللہ فرماندا جے مینوں نہیں سجنا تے مخلوق نو سجن والا تے کودوں ہوندا ہے جے مینوں سمیع نہیں مننا تے مویاں نو سمیع منن والا تے مشرک ہوندا ہے جے مینوں خبیر بصیر لطیف خبیر تے عالم الغیب نہیں مننا تے مردیاں نو مننا ہے ما فوق الاسباب مننا ہے اللہ فرماندا والی اسے دا نام تے شرک ہوندا ہے شرک دے مٹھ تے بنیاد دے اندر تے سما والا ہے مسئلہ تے عقیدہ ہوندا ہے جڑے بندے نو اے پک تے حق تے یقین ہوے کہ مردہ سندا نہیں ایمان نال دسو نو سڈ مریندا نہیں جڑے ویلے سڈ مریندا ہے پہلے سمجھیندا ہے جو حضرت میری سندا پیا ہے تے حالانکہ اللہ نے کیا قانون بیان فرمایا ہے تدعوہم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم حالانکہ استجابت واسطے سما ضروری ہونا ہے مگر اللہ فرماندا ہے تے ایڈے بے واسط غیر مختار ہیں اگر سن بھی لوے نا ولی تیری استجابت کوئی نہ کر سکتے گل سنو امیراں دے ہوندیاں ماموراں دے نعرے نہیں بری دے کو عقل کیتا کرو کمال ہی ہوگی امام وقت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری اور سید الموحدین مولانا محمد طیب طاہری انج مار کے نعرے مارے کرو اللہ اکبر اللہ ہاں جی چلو خیر توجہ کرو میں ہوں آپ نعرہ مرے سے تو وال نہیں آتا چپ کر دو اللہ فرماندا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ اگر سن بھی لوین والی استجابت پھر بھی نفع نقصان نہیں کر سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ والجیتھے نہیں مننا میں تے آکھیا ہے ما یملکونا اے مالک بھی کوئی نہیں میں آکھیا ہے سن دے بھی کوئی نہیں میں آکھیا ہے استجابت کر دے بھی کوئی نہیں اگر اے ترائے قدم تے ترائے سیڑیاں ترائے سٹیپ تو نہیں مننے تو آکھیا مالک بھی ان لیکھا جمیکھا بھی ان تو آکھیا سن دے بھی ان آندے بھی ان جاندے بھی ان کھاندے بھی ان پیندے بھی ان جمعرات نو آکے ول واپس جاندے بھی ان اللہ فرمانتا ہے ول تیرا ہی کو علاج رہ گیا ہے یوم القیامت یکفرون بشرککم والقیامت والا دن نہ بنائے جنہ اولیاء اللہ نو جنہ اللہ دے بزرگاں نو سڈ مارنا ہے غیبانہ سرو پکار کرنا ہے قیامت والا دن نو بنائے تے انہی اللہ دے نیک بندیاں نے تیرے اس شرک دا انکار کر دینا ہے کیویں ہونا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ اللہ فرماندا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ او شرک کرن والے ہو پتھر چٹن والے ہو قبراں نو سجدہ کرن والے ہو غیر اللہ دیاں منتا منوتیاں ریوڑیاں تلوڑیاں پھلیاں ٹاکیاں روبین واجے تے عرس میلے لواوڑ والے ہو غیراں دے دربار تے ونج کے حل پنجالیاں ٹنگن والے ہو تے والمیاں رسیاں ٹنگ کے آوڑیاں جو اس ویری شالا مجدی کٹی ہوئے کتا نہ ہوئے ساڑھے پاس ایک دربار ہے سید محمد شاہ چتوڑ گڑھ دے نالے پرا لوگ نہ جیندی مجھ سوون والی ہوئے نا مجھ تے جان دیو نا جیڑی سوون والی ہوئے اس دے مہینہ پہلے رسیاں اپنے ہاتھ نال وٹ کے بازار دی نہیں لیڑی
اس سید محمد شاہ دے دربار تے ٹنگ آونی کے مطلب جائیں رسی ٹنگی او دی کٹی تے جائیں نہ ٹنگی او دا کٹا. عبد الغفور رحمانی نو جان دیو یہ نعتاں بھی پڑھدا تے بکریاں تے ڈوراں ڈنگراں دا وپار ہی کردا. ایک واری قربانی دے بکرے لیون گیا سا اسے دربار کول لنگ کے اگاں گئے بکرے لے 5-7 تن بکرے. ہوں میں آخیا رحمانی صاحب رسیاں ہی کوئی نہیں اس کے کوئی گل نہیں تھے بڑیاں ٹنگیاں کھلیاں. یقین کرو گن کے 12 چون کے پکیاں سونیاں رسیاں اس تو لائیاں ڈبل کر کے بکریاں دے گل پائیاں. جڑے ویکھن والے کھلیان وہ نیڑے تو ساڈے نہیں آندا اس علاقے دے کوئی اتنا مطلب ہے روب. انہاں آخیا بہرحال اے موئے کے موئے یہ اس حادی جو نکل دن تے انے ہو کے چتوڑ گڑا پڑسن. میں آخیا میرا پیو وہ رسیاں لے کے گھر رہا ہے. لوگ آخیا اے بکرے مرسن جے مولوی نہیں موئے کیونکہ مولوی تے بکرے تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے. جے مولوی نہیں تو بکرے اللہ جانتا ہے جدا ہے وہ رسیاں گتیاں پہلے نالو ڈھیر پٹھے کھاون لگ گئے. صحیح موٹے تازے کچھ وچوں ڈرے صحیح رحمانی استاد جی ہو سکدا مگر چخے نہ مراد ہو سکدا. لیکن او جس اے ایک تجربہ ہویا لوگاں دی اٹ بھج گئی. انہاں آکھیا یار ایویں تماشا کچھ بھی نہیں ہوندا لاؤ رسیاں. وہ ساریاں رسیاں لوگ اتھوں دے لا کے واگ گئے. ایک بندہ تھوڑی جی ہمت کر لے نا تے مولوی کسے شہر دے وچ پیپل دا درخت پوجیا جا رہا ہے. مولوی اوراں کلاڑا رکھے اپنے کندھے تے میں نو جڑ کول اکھاڑنا ہے جا کے. رستے دے وچ ایک بندہ سامنے آ سک مولوی جی کتھے چلے جے جنے ایتھے شرک ہو رہا میں او دی جڑ وڈن چلیا. اس کہ مہربانی کرو تسی روٹیاں کھاؤ حلوے کھاؤ سیویاں کھاؤ تانوں کیڑی لوڑ ہے رفڑے پین دی. نہیں شرک ہو رہا تے میں وڈنا اس نو. اس کہ گل ہے بھائی میں اگر تانوں منتھلی پیسے دتی رکھاں اس وجہ تو کہ تسا درخت نہ کپو تے پھر نہیں میرے پیسے دی کوئی ضرورت نہیں. اس کہ چنگا پھر میرے نال کشتی کر میری لاش تو ٹپ کے ویسے ہی نہیں ویندا. مولوی آکھے ٹھیک وہ بھی تیار تے مولوی تیار. اللہ نے ایسی امداد کیتی مولوی اتے تے او اس کہ ہن پترا جاواں میں وڈھاں. اس کہ آخری گل سن لے تو روزانہ جلے صبح دی نماز پڑھ کے مصلا اٹھائیں گا تلوں تینوں سونے دیاں 2 اشرفیاں ڈیلی مل ویسن. ایک شرط پوری دل نو لگ دی سکیا 2 ہوویں تو ٹھیک 2 اشرفیاں نہ تھی 3-4 دیہڑے اس نو اشرفیاں مل دی رہیاں. چوتھی دیوار بند 5ویں دیوار بند. مولوی کول چوکھا صبر ہوندا ہے. وقت تو رکھیا کو آڑا موٹے تو سکے ہن میں وڈ کے ہی آنا ہے. اوتھے ہی وہ بندہ ٹکر گیا. سکے مولوی جی کتھے جڑا ڈبرا وعدہ کر کے جھوٹ بولے 3 دیہڑے اشرفیاں چوتھے دیہڑے شے کوئی نہیں مسلے دے تلے ہن میں وڈنا ہے. او سکے وڈنا نہیں ہن پہلے میرے نال کشتی کر جی میں پچھلی واری کیتی ہے. کشتی کیتی مولوی اور تھلے تے او اوتے وہ تلو پیا. مولوی پوچھن لگا اے مینوں دس پچھلی واری میں تینوں تھلے ڈایا اس بار تو کیوں ڈالیا. اس کہ پچھلی واری تیرے دل وچ ایمان دی طاقت آئی اس واری دولت دی ہرس آئی. گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ایمان دی طاقت نال کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ اتو ہی کو سبحان اللہ پڑھدا. چلو آخری گل تے پھر چلیے انشاءاللہ. کتھے آئی گل کوئی پتہ نہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ. ٹھہرو یہ پتھر نہیں کڑیاں پانی ہے نا. امیر محترم ویکھو ان امیر سبحان اللہ. میرا تو ہاں ٹھر گیا پہلی واری جلے میں امیر صاحب نال ملاقات کیتی. اللہ جاندا ایڈا اخلاق ایڈی محبت ایڈا پیار سبحان اللہ. میں سرحد وچ بہت ہی اعلی اچھا تجربہ لے کے آیا. اللہ محبتاں قائم رکھے.
ہاں جی وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ اور ٹھہرو ٹھہرو قبر چٹو ٹھہر جاؤ ایتھے مکانکم یعنی الزموا مکانکم ایتھے ٹھہرے رہنا ہے اپنی جگہ تے ہلنا جلنا نہیں وشرکاؤکم تے جنہاں تسی بنایا ہویا خود ساختہ میرا شریک بنایا ہویا تواڈے مالاں دے حصے دار یہ ایک ٹوپا اللہ دے تے 5 ٹوپے بابے اور اندن شرکاؤکم او جڑے تساں بنائے ہو شریک اللہ فرمانا فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ پھر ہم ان کے درمیان تعلقات کی رسی توڑ ڈالیں گے کوئی نہیں ایک دوے دی رو رعایت کوئی نہیں میاں کسے دلیاد گلن کھریاں ہی ہونیاں اللہ دے سامنے اللہ فرماندا اس ویلے کے ہونا ہے قال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون تو اللہ ذرا توجہ کرنا او اللہ دے ولی او کہ اکثر ما کنتم او تسا کوئی نہ ہے ایانا ساڈی تعبدون عبادت کر دے حالانکہ وہ تو کر دے ہم گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی حالانکہ مشرک تو عبادت تو اللہ دے ولی کیوں پہ دن تسا ساڈی عبادت بندگی تسا ساڈے نام دا کچھ بھی دیتا تسا ساڈی قبر تے سجدے کیتے حالانکہ انہاں کول پوچھو یا تیرا سکیتے او کہ آدم تسا کیتے کوئی وجہ کیا ہے او کو جواب دین دین فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ اگو جواب دے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ کافی ہے بطور گواہ دیون والے دے ساڈے تے تواڈے درمیان وہ پوچھ لو اللہ کو وسا غلط نہیں کہہ رہے ان کننا ان مخففہ من المسکلہ ان کننا عن عبادتکم وہ قسمیہ گل اسا ہاسے تواڈی سر و پکار کولو لغافلین ہن دسو اولیاء اللہ سچے کہ اے قرآن سچا کہ او مردے سن دے یہ مردے ہوون تے ول سنن کیوں تے جے سن دے ہوون تا ول مردے کیوں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.